چیز پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پوری صحیح ستہ میں کہیں بھی دکھا دو کہ مردوں کو نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے تو میں تمہاری غلامی کے لیے تیار ہوں۔ پوری دنیا کے غیر مقلدین جمع ہو جائیں تو ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکتے صحیح ستہ میں کہ مردوں کو سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے، تو کیوں تم سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ تو بخاری میں بھی نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، ترمذی میں بھی نہیں ہے، ابو داؤد میں بھی نہیں ہے، نسائی میں بھی نہیں، ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے۔ سعودیہ حج کے زمانے میں غیر مقلد سے بحث ہوئی، میں نے کہا آپ بتائیے سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث کہاں؟ انہوں نے کہا صحیح ابن خزیمہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہے صحیح ابن خزیمہ ہے؟ کہا وائل ابن حجر نے فرمایا تمہارے لیے سنت ہے کہ تم سینے پر ہاتھ رکھو۔ میں نے کہا کن سے فرمایا کہ تمہارے لیے سنت ہے کہ تم سینے پر ہاتھ رکھو؟ بیٹھ جاؤ موقع دیں گے تم کو۔ کس نے بتایا؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے لیے یہ عمل پیش کیا؟ وائل ابن حجر کن کے لیے یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں؟ عورتوں کے لیے حدیث بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ عورتوں کے سینے پر کچھ ہے جس کو چھپانے کے لیے رسول پاک یہاں ہاتھ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ جب ہماری مائیں اور بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورت کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے، فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ اس میں عورت کی پردہ پوشی زیادہ ہے۔ تو تم کیوں سینے پر ہاتھ رکھے ہو؟ یہ تو عورت کے لیے حکم دیا گیا کہ پردہ پوشی کے لیے سینے پر ہاتھ رکھو، تمہارے سینے پر کچھ نہیں ہے جس کو چھپانے کے لیے تم سینے پر ہاتھ رکھے ہو۔ اس لیے اگر مرد ہو تو مردوں کی حدیث پر عمل کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَزَالِ يَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ، یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے مارو۔ اور جب صحابی رسول کہے فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، یہ بات سنت سے ہے، تو نخبہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی رسول جب مطلق کہے کہ یہ بات سنت سے ہے تو اس سے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے، کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی اور کی سنت مراد لیتا تو ان کا نام ذکر کرتا، ابو بکر کی سنت یہ ہے، عمر کی سنت یہ ہے، خلفائے راشدین کی سنت یہ ہے، لیکن جب مطلق فرمائے کہ سنت سے یہ بات ہے تو اسے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے، وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا یہ تعظیم سے زیادہ قریب ہے۔ تو مرد فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ والی حدیث پر عمل کریں، اور عورت فَإِنَّهُ أَسْتَرُ اسکرو، اس لیے کہ یہ حدیث زیادہ صدر کو چھپانے والی ہے، اس پر عمل کریں۔ تو دونوں کا بٹوارا ہو گیا، جس کے پاس چھپانے کی چیز ہو وہ چھپانے والی حدیث پر عمل کرے، اور جس کے پاس چھپانے کی کوئی چیز نہ ہو وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تاکہ غایت تعظیم کا اظہار ہو۔ الحمدللہ ہم احناف کا مذہب بہت مضبوط اور مستحکم، کسی بھی مسئلے پر کوئی غیر مقلد انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ابھی رمضان آنے والا ہے نا مارچ میں، آپ دیکھیں گے کہ یہ 8 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ سارے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، سارے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرما دیا، اور ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، گویا 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے، امام مالک کا یہی مسلک ہے، امام احمد ابن حنبل کا یہی مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ 4 مسلک پر ہے، اہل سنت 4 مسالک میں منحصر ہیں۔ حنفی بنو، شافعی بنو، مالکی بنو، حنبلی بنو، جو ان 4 سے باہر ہوا وہ اہل سنت سے خارج ہوا۔ 4 مسلک کے اماموں کا اور ان کے ماننے والوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت 8 رکعت نہیں۔ حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث، زید ابن نعمان فرماتے ہیں کان الناس یقولون فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر، سارے کے سارے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔